اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورۃ نمبر 5 المائدہ کے نام سے، اور اس کی آیت نمبر ہم نے کل پڑھی 50 تک ہم نے پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم ایسا حکم چاہتے ہو افحکم الجاہلیہ۔ جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے جس کو جانتے نہیں ہونا، کہتے ہیں جاہل ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے، جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ افحکم الجاہلیت یبغون وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، کیا وہ لوگ ایسا حکم چاہتے ہیں جس کو جانتے نہیں ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے اچھا کون ہے حاکم ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، کہ وہ جانتا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ علیما حکیمہ ہے۔ ایک ہے جاہلیہ، افحکم الجاہلیہ، حکم الجاہلیہ، اور اللہ تعالیٰ علیما حکیمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ وہ حکم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، یعنی جو اللہ کا حکم جو علیما حکیمہ ہے اس کو مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو مت پکڑنا اولیاء، پیچھے ان کے پیچھے مت چلنا۔ بعضهم اولیاء، بعض ان میں سے بعض ایک دوسرے کے کو پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، دوست ہیں، تم ان کو دوست مت پکڑو۔ ومن یتولہم، جو کوئی ان سے دوستی سے مطلب ومن یتولہم، جو کوئی ان کی طرف ڈائیورٹ ہوگا، تولا کا مطلب ہوتا ہے مڑے گا، ان کی طرف مطلب ان کے طور طریقے اپنائے گا۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے، فإنہ منہم، تو بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ابھی یہ جو رشینز ہیں، یہ جو چائنیز ہیں، یہ جو نارتھ کورینز والے ہیں، یہ یہود نصارہ کو فالو نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، مگر یہ لوگ یہود اور نصارہ کو فالو نہیں کرتے۔ ہم جتنے مسلم کنٹریز ہیں، جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں، روایتی مسلمان ہیں، وہ سب کے سب یہود اور نصارہ کو فالو کرتے ہیں۔ دوستی کرنے کا مطلب یتولہم کا مطلب یہ نہیں ہے دوست، وہ عربی میں دوست کے لیے جو ہوتا ہے نا، دوست جس کو ہم انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے خلیل، اس کے لفظ ہوتا ہے خلیل۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرف مڑنا، ان کے ساتھ رہنا۔ تو یہ ہم سب لوگ ان کی پالیسیز پہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ان کی پالیسیز پہ عمل کرے گا وہ انہی میں سے، کیونکہ یہود وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے، ہم چیپٹرز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے معاملے میں تو غمگین نہ ہو، ان لوگوں کا معاملہ تو اس کو غمگین نہ کرے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو ایمان تھا کیا؟ ایمان یہ تھا کہ ہیلپ کرنا۔ ایمان کیا تھا؟ ہیلپ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، نصارہ چیریٹی کرنا۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نصارہ سے دوستی مت کرو، کوئی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے۔ یہود سے دوستی مت کرو مطلب ان کی طرف مت مڑو، ایک کمیونٹی کی بات کر رہا ہے۔ تو یہود وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم راہ پانے والے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ راہ نہیں پائی۔ نصرانیوں، یہ جو لوگ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون ہے جو میرا ہیلپ کرے گا؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف۔ تو اللہ آپ کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ تو جہان والوں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا جو کوسچن ہے اس میں اس بات کا مطلب لکھا ہوا ہے من انصاری، کون ہے میری مدد کرنے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی کون ہے اللہ کا عبد، اللہ کا نوکر کون چیریٹی کے کام کرے گا، کون ہیلپ کرے گا۔ نصارہ کا مطلب یہ ہے ہیلپ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا ہے، تو تم ان لوگوں کی طرف ڈائیورٹ نہ ہو، جو ان کی طرف ڈائیورٹ ہوگا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔
ظالم لوگوں کو، ظالم کون؟ مطلب کہ یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یعنی یہ ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تم لوگ یہود و نصارہ کے پیچھے مت پڑنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دیتا. تو ظالم کا مطلب کیا مطلب ہے؟ جو چیریٹی کا کام نہیں کر رہے، جو لوگوں پہ مال خرچ نہیں کر رہے، جو انصاف نہیں کر رہے، وہ ظالم ہے. اور سے سنیں، فَتَرَى الَّذِينَ، بس تو دیکھے گا ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، یہ جو لوگ تیرے ساتھ ارد گرد سراؤنڈنگس میں ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جن کی سوچ خراب ہے. ہارٹ پیشنٹ کی بات نہیں ہو رہی، فی قلوبہم مرض، ہارٹ پیشنٹ کی بات نہیں ہو رہی. الحمدللہ میں نے قرآن مجید کا کوئی 23-24 سال کا مطالعہ ہے. قرآن مجید آپ سے خود بات کرتا ہے، یہ کوئی مردہ کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، زندہ کلام ہے. یہ تم سے بات تب کرے گا جب تم دنیا سے پردہ کرو گے. جب تم دنیا سے پردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تم جو دنیا کا سسٹم ہے، کہ دنیا کے لوگوں کی آپ بولو گے بھائی میں نے تمہاری نہیں مانی. جو اللہ نے خود کا رسول بھیجا ہے، جو خود کی اس نے انفارمیشن سینڈ کی ہے، میں اس کو مانوں گا. تو پھر یہ تم سے ایک سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہ تمہاری لوح کہتے ہیں برین کو، دماغ کو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو انسٹال کر دیتا ہے. تو پھر یہ اس کے ساتھ ایک ایسی کنیکٹیوٹی جڑ جاتی ہے کہ جب آپ وہ پڑھو گے تو وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا رہے گا، کیونکہ تم متقی ہو جاؤ گے. تم نے خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا نا. تم نے دوسرے لوگوں کو کہا چلو یہاں سے نکلو، تم نے کہا میں کسی کو نہیں مانتا، کوئی صحابی کون ابو بکر اور کون یہ، تم نے کہا میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں. وہ صحابی کے لیے بھی اللہ کا رسول اس نے بھیجا، وہ میرے لیے بھی اللہ کا رسول اس نے بھیجا. محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس جو تمام نبیوں کے اوپر خاتم النبی. لوگ بولیں کہ جی آپ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے. بھائی یہ کیا بات ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو زندگی دی ہے، جس طرح کوئی صحابی ہے، جس طرح کوئی خلیفہ ہے، اسی طریقے سے آپ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق بلند کیے ہیں وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کی کیا. انک لعلی خلق عظیم وانک لاجر غیر ممنون. جس طرح ان کی ذات اقدس ان لوگوں کے لیے رسول تھی، جسٹ اسی طرح وہ تمہارے لیے اللہ کا رسول ہے. جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے، اسی طریقے سے تم نے بھی اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے، نہ کہ تم نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جن لوگوں نے رسول کو فالو کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے ارد گرد جو لوگ ہیں تو دیکھے گا جن کے قلوب میں مرض ہے، جن کی سوچ جو ہے وہ خراب ہے. کیا دیکھے گا؟ یسارعون، وہ جلدی مچاتے ہیں، وہ دوڑ لگاتے ہیں کس چیز میں؟ فیہم، بیچ ان کے، کن کے؟ یہود اور نصارہ کے. اور ریزن کیا دیتے ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں نخشا، ہمیں اس چیز کا ڈاؤٹ ہے، ہم یہ ڈرتے ہیں. نخشا، ہمیں خوف ہے کس چیز کا؟ ان تصیبنا دائرہ، کہ پہنچے ہمارے اوپر سرکل. دائرہ کسے کہتے ہیں؟ سرکل. کہ ہمارے اوپر سینکشنز نہ لگ جائیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ نہ ہو جائے، ہمارے پہ زمین تنگ نہ ہو جائے، ہمارا محاصرہ نہ کر دیا جائے، مطلب دائرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَسَا، پس قریب ہے اللہ، ان یاتی بالفتح، کہ وہ لے آئے کچھ کھول دے، او امر من عندہ، یا کوئی حکم اس کی طرف سے، فیصبحوا، پھر ہو جائیں یہ لوگ، علی اوپر، ما اسروا، جو چھپاتے تھے، فی انفسہم، اپنے نفس کے اندر، نادمین، شرمندہ ہو جائیں. تعالیٰ کہہ رہا تو دیکھے گا، آج تک تم دیکھتے رہو گے کہ جن لوگوں کی سوچ خراب ہے وہ لوگ یہود و نصارہ کے آگے سرنڈر ہونے میں جلدی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کھول دے، یا کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسا آرڈر لے آئے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ سر جو ہیں وہ شرمندگی سے چھپا دیں گے.
کیونکہ وہ تمہارا پردہ کبھی نہیں رکھیں گے۔ ابھی ریسنٹلی جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں ایک اس قسم کی بات آئی کہ کہیں باہر سے کوئی چیز آئی جس کو کوڈ ورڈ میں کچھ لفظ کہا جاتا ہے کہ وہ آئی جس کے اندر اس ملک کا جو تھا چیف ایگزیکٹو، اس کو نکالنے کی بات کی گئی، اس کو ایک نام دیا گیا کہ جی اس کو یہ سیف کہتے ہیں، تو وہ سب اس سے ڈینائی کر رہے تھے۔ اور ریسنٹلی کچھ ہی دنوں میں جن لوگوں نے وہ بھیجا تھا اس ملک کی، مطلب جو ایک دوسرا ملک تھا، اس ملک نے اس چیز کو لیک کر دیا۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ فی انفسہم نادمین، نادم ہو گئے کہ ہماری ہے اوقات کیا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی خاص ایک پرٹیکولر ٹولے کی بات کر رہا ہوں، جو بھی جا کر اس منصب پہ بیٹھے گا، جو بھی جا کے بیٹھے گا، کیوں؟ آپ کی اسٹیٹ کی یہ پالیسی ہے کہ آپ یہود اور نصارہ کے آگے سرنڈر کیے ہوئے۔ چائنیز کو لکھیں کوئی لوگ کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹاؤ آپ، رشینز کو لکھیں کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹائیں آپ۔ سعودی عرب کے اندر بغاوت ہوئی تھی جب کہا تھا نا ہٹائیں، تو انہوں نے ان کا آرڈر اوبے کیا، سر تسلیم خم کیا، اور بھتیجوں نے چاچا کو قتل کر کے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھے، مسلمان بنتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ غزہ پہ کتنی بمباری ہوئی، سب کے سب نکاح مذمت کرتے ہیں، یار ادھر بچے مر گئے، یار ہمارے ہم تو کیا ہے، ہم تو کیڑے مکوڑے، ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کچھ بات کر سکیں، ہم اپنی بات کریں، ہم بول سکتے ہیں، ہماری بات ہی پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ ہم تو جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے سفیروں کو نہیں نکال سکے کہ آپ جائیں، جب تک آپ سپورٹ کرنا بند نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کا سفارت خانہ نہیں کھولیں گے، نہیں، ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم ان کو سرنڈر کیے ہیں، ہم ان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، کہ یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ جب آپ کے ملک کے حالات ہی صحیح نہیں ہیں تو آپ کیا کر لو گے؟ کچھ لوگ بات کر رہے تھے، یار ادارہ ترقی کرنے لگا ہے، لگ رہا ہے کچھ چانس ہو جائیں گے، ہمارا ادارہ آگے چلا جائے گا۔ میں نے کہا تمہارا ادارہ کس ملک میں؟ ملک کے حالات دیکھو، ملک کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ ہوا ہوا ہے، اور تمہارا ادارہ ترقی کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ رحم کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وہ ان کا ریزن یہ دیتے ہیں کہ ہمارے کو اگر ہم نے خود کو یہود و نصارہ کے آگے سرنڈر نہیں کیا تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے ہمیں اس بات کا ڈر ہے ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمارے اوپر دائرہ، باؤنڈری ہماری کھینچ دی جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ میں تیری باؤنڈری بنا دوں گا، میں تیری باؤنڈری بنا دوں گا، تیرے پہ لمیٹڈ، تیرے پہ سینکشنز لگا دوں گا، تو وہاں نہیں جا سکے گا، آگے دائرہ ہوگا، تو وہاں نہیں جا سکے گا، آگے دائرہ ہوگا۔ ابھی دیکھو ہم چینٹیاں ہیں، ایک چینٹی یہاں چل رہی ہو نا، آپ ایک چاک لو اور اس کے گرد دائرہ بنا لو، اب وہ چینٹی بیچاری ادھر جا رہی ہوگی نا، رک جائے گی، وہ پھر دوسری طرف جائے گی، وہاں آپ لکیر لگا تو وہاں پہ جائے گا، پورا سرکل بنا دو، اس دائرے میں چکر لگاتی رہے گی۔ تو ہم لوگ چینٹی ہیں ان کے سامنے، وہ ہمارے اوپر دائرہ بنائے۔ تو یہ وہ لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو یہود و نصارہ کو خود کا خدا مانتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے کچھ اور کمیونٹیز بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو پروان چڑھ رہی ہیں نا، وہ صحیح طریقے سے چڑھ رہے ہیں۔ شمالی کوریا کو دیکھ لو، وہ کتنا چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ کو اس کا ڈر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اور کہتے ہیں جو لوگ کہ ایمان لائے ہیں، أَهَٰؤُلَاء، کیا یہی ہیں وہ لوگ، الذین، جو لوگ اقسموا، قسمیں کھاتے تھے، باللہ، ساتھ اللہ کے، جہد ایمانہم، پکی اپنی قسمیں، اپنے عہد، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور مومن کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی سچی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ کہ جب وقت آیا تو انہوں نے خود کو یہود و نصارہ کے آگے سرنڈر کر دیا کہ ہمارے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ تو مومن کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں وہ مومن آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، پکے حافظ ہیں، ایمان والے ہیں، اپنی جان دینے والے ہیں، یہ تو خود تو لیٹ گئے ہیں۔
حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ختم ہوئے، غرق ہوئے، فاصبحوا خاسرین، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، یعنی علیما حکیمہ کی مانتے ہو، اس کا حکم مانتے ہو جو جاننے والا ہے، ایک وہ جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ من یرتد منکم، جو کوئی تم میں سے پھرے گا، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی پالیسی سے ہٹے گا، ان دینہ ہی، اس کے قانون سے، اس کے دین سے، فسوف یأتی اللہ، تو بہت جلد وہ اللہ لے کر آئے گا، بقوم، ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، یحبہم، وہ انہیں، جن کو وہ دوستی رکھتا ہوگا، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اس اللہ سے دوستی کرتے ہوں گے۔ تم میں سے اگر کوئی پھرے گا تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جن کو اللہ چاہتا ہوگا اور وہ اللہ کو چاہتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اذلہ، ذلہ کا مطلب جو لفظ ہوتا ہے نا، ذلیل، ذلیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہوئے ہوئے، نوے ہوئے ہوئے، مومنوں کے اوپر وہ جھکے ہوئے، یعنی رحماء بینہم، مومنوں کے اوپر وہ جھکے ہوئے، عزت علی الکافرین، عزت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، زور، پاور، کافروں کے اوپر پاور دکھانے والے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو مومنوں کے ساتھ تو بہت نرم رویہ رکھے ہوئے ہوں گے اور کافر، انکار کرنے والوں کے ساتھ بہت سخت ہوں گے۔ وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا ہے کیا؟ وہ کہ یہ تلوار نکال کے گلا کاٹنے والے، ان کا لکھا ہے یجاہدون، وہ اسٹرگل کریں گے، وہ کوشش کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، وہ باہر نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ کون ہے جو بھوکا ہے، کون ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کس کے پاس جوتے نہیں ہیں، کس کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، کون ہے جس کے پاس قرض دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ پھر ان لوگوں کو پکڑیں گے جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، اپنے پاس سہولیات رکھی ہوئی ہیں اور ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، وہ ان سے جہاد کریں گے۔ جہاد کا مطلب ہے سٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، عزت علی الکافرین، ان کے اوپر سختی کریں گے، انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ رقم وہاں سے نکالیں، ادروائز وہ ان کو اس جگہ سے باہر نکال دیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کوئی خوف نہیں رکھتے ہوں گے۔ وہ جو پہلے لوگ تھے، نخشى علیہم دائرۃ، نخشى، وہ نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگیں گی، دائرہ لگایا جائے گا، ہمارے پہ پابندی ہے، ہمارے پہ سرکل کھینچ دیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ ذَلِكَ فضل اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے، برتری ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، اللہ نے ایسے لوگ کھڑے کر دیے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے یہ فضل، برتری دیتا ہے۔ واللہ سمیع، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما، اس کے سوا نہیں کہ ولیکم اللہ، اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ تمہارا ولی ہے، تم کیوں یتولہم، ان کی طرف دوستی کر رہے ہو، یہود و نصارہ کی طرف۔ انما، اس کے سوا نہیں کہ ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کا جو بھیجا ہوا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ نہیں ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں۔ کون لوگ ہیں ایمان والے؟ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نصیحت کے اوپر قائم ہیں۔ میں صلاۃ کا ترجمہ نصیحت کیوں کر رہا ہوں؟ غور سے بات سنیں۔ جس آیت پہ لوگ آپ لوگوں کو پھنساتے تھے کہ اب تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، وہ جب سورہ جمعہ کی آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تمہیں جمعے کے وقت، یعنی گیدرنگ کے وقت، جمع ہونے کے وقت صلاۃ کے لیے بلایا جائے، تو کرنا کیا ہے؟ صلاۃ کو ڈیفائن کر رہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو۔ آگے کہا
اور جب تم صلات ختم کر چکو تو پھیل جاؤ، یعنی صلات کی طرف جانا تھا اور جب صلات کر چکو تو پھیل جاؤ۔ تو صلات تھی کیا؟ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کا ذکر۔ یہ صرف اس آیت میں نہیں ہے، جب ہم سورہ جب 21واں سپارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس چیز کو پڑھ جو تیری طرف وحی ہوئی کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، جو صلات ہے اس پہ قائم رہے، یعنی جو نصیحت ہے اس پہ قائم رہے، ذکر پہ قائم رہے۔ یہ میں کیوں ذکر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، آگے کہہ رہا ہے ان الصلاۃ، بے شک یہ صلاۃ، یہ نصیحت جو ہے، یہ ذکر جو ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی اور فحش سے دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وَلَذِكْرُ اللّہ اکبر، کہ اللہ کی جو نصیحت ہے وہ بڑی ہے۔ صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، واقام الصلاۃ، یعنی ذکر پہ قائم ہیں، نصیحت پہ قائم ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو کہا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور صلاۃ کو کیا کہا؟ حسنات، ان الحسنات، بے شک یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ جو اچھائیاں ہیں، یذہبن السیئات، یہ برائی کو دور لے جاتی ہے۔ کہا ذالک ذکرہ، یہ حسنات جو ہے یہ نصیحت ہے، صلاۃ جو ہے پاکیزگی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آگے کہا ذالک ذکرہ للذاکرین، یہ ذکر ہے نصیحت والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ تمہارا دوست، انما ولیکم اللہ، اس کے سوا نہیں کہ تمہارا دوست اللہ ہے، یعنی تم نے صرف کہ صرف ڈائیورٹ ہونا ہے اللہ کی طرف، ورسولہ، اس کے بھیجے ہوئے کی طرف، اس قرآن کی طرف رہنا ہے۔ وہ کون ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا الذین، وہ جو ایمان لاتے ہیں، آمنوا، کون لوگ ہیں وہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نصیحت کے اوپر قائم ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ جو پاکیزگی کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے سنونیم ہیں صلاۃ کے معاملے میں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ رکوع کیے ہوئے ہیں، وہم راکعون، وہ لوگ رکوع کیے ہوئے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے عربی دان سے ترجمہ اس کا لے لو کہ راکعون کا مطلب کیا ہے؟ جو رکوع کیے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے خود کو اپنے پالنے والے کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کو پال رہا ہے اس نے خود کا رسول ہماری طرف بھیجا ہے، خود کے پیغامات کے ساتھ، اور وہ صلاۃ ہے، وہ ذکر ہے۔ اس ذکر پر جب ہم قائم ہوں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم پاک ہو جائیں گے۔ تعالیٰ نے کہا نا، اس نے تحقیق اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، احکامات سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے۔ مطلب ان الحسنات یذہبن السیئات کی جو حسنات ہے، اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیاں کیا ہیں؟ ذالک ذکرہ، یہ جو نصیحت ہے للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی خود کو ڈائیورٹ رکھتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اور مومنوں کی طرف، یعنی جو کوئی پھرا رہتا ہے خود کا چہرہ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف اور ایمان والوں کی طرف رکھتا ہے۔ چہرے کا مطلب یہ کہتے ہیں نا بھائی اپنا قبلہ درست کرو، بھائی قبلہ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کس طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کی طرف رہو، یعنی جو اللہ نے چیز بھیجی ہے، جو اس کا رسول محمد لے کر آیا ہے، اس کی طرف رہو۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس لے کر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو کوئی دوست رکھتا ہے، جو کوئی اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی طرف رہتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ لوگ اللہ کا ٹولہ ہے۔ یہ کس کا ٹولہ ہے؟ اللہ کا ٹولہ ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کا جو ٹولہ ہے وہی کامیاب آئے گا، غالبون، وہی جیتے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نے پہلے کیا کہا تھا کہ یہود اور نصارہ کو مت پکڑنا،
اب یہود اور نصارہ کون ہے؟ جن لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا، دین، قانون، نصیحت، ذکر، صلاۃ، کہ جب ان کو نصیحت کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا۔ وہ تیار ہو کے اتوار کے دن جا رہے ہیں کہ جی ہم صلاۃ قائم کرنے جا رہے ہیں چرچ میں، یہود اپنے گھروں میں جا رہے ہیں کہ جی ہم جی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں عجیب طریقے سے۔ یہ مسلمان گا گا کے سر پہ سفید ٹوپی رکھ کے، انہوں نے کالی ٹوپی رکھ لی، انہوں نے سفید ٹوپی رکھ لی، جی کی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اللہ کے آگے جھکے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ وہ رکوع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تم نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو الگ کر دیا، رکوع کو کیوں نہیں الگ کیا صلاۃ سے؟ رکوع کو صلاۃ میں واڑ دیا۔ پھر یہاں رکوع کا مطلب ہی ہے جنہوں نے خود کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کیا ہے، جھکایا ہے۔ جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی کمر موڑو۔ تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ تم کو جو اللہ نے خود کا رسول بھیجا تھا، محمد الرسول اللہ علیہ السلام، کہ جو تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ جو تمہارے پاس آیا وہ تمہیں صلاۃ کی طرف بلاتا ہے، یعنی صلاۃ نصیحت کی طرف بلاتا ہے، ذکر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ انہ لذکر لک ولقومک سوف تسألون۔ یہ تیرے لیے، تیری قوم کے لیے ذکر ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے، صلاۃ کی طرف بلاتا ہے، نصیحت کی طرف بلاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی طرف بلاتا ہے، آئین کی طرف بلاتا ہے، اور تم نے اس کا مذاق بنا لیا۔ آگے سب چیپٹر پہ آ رہا ہے، اگلے صفحے کہہ رہے جی ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت پکڑو، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے پکڑا، دینکم، خود کے قانون کو، حضوا و لعبا، کھیل تماشا۔ جو ان کو دین دیا گیا، جو چیز ان کو دی گئی، اس کو انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے، توریت والے، انجیل والے، قرآن والے، کہ ان کو دیا گیا تھا کتاب، نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے نصب دیا گیا تھا، کتاب میں سے نصاب، کتاب میں سے شعور دیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے اس کا کھیل تماشا مذاق بنا دیا۔ من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کافروں کو دوست مت پکڑو۔ ایک تم لوگوں کو ابھی دی جا رہی ہے یہ کتاب، تمہیں اب بھی دی جا رہی ہے، کل تم پڑھو گے کہ تمہیں کل دی جائے گی، تمہیں ابھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ دی گئی ہے نا، جو آج تمہیں دی جا رہی ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اس کو کھیل تماشا اور مذاق بنا دیا۔ یہ دیکھو اس میں لکھا، وہ ایک کان پہ ہاتھ لگا کر والشمس والضحیٰ، کر کیا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ وہ گا کے پڑھے، جب موسیٰ فرعون کے پاس آیا، آرام سے پڑھو، اور موسیٰ فرعون کے پاس آیا، اور سرداروں کی طرف آیا۔ ایسی بات کرو، نصیحت دیکھو اس میں نصیحت کیا کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم دونوں انسان ہو جن اپنے پالنے والے کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گا رہے کہہ رہے نہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ عربک نیوز لگا لو، عربک ٹی وی لگا لو، ڈرامے لگا لو، وہ لوگ عربی میں بات کرتے ہو، اپنی بیوی بچوں سے ایسے بات نہیں کرتے بھائی، ایسے بات نہیں کرتے، نارمل جس طرح ہم بات کریں اس طرح بات کرتے ہیں۔ عربک نیوز ابھی لگا لو۔ تمہیں دین دیا گیا، کتاب دیا گیا، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، تم مذاق بنا رہے ہو اس کا۔ وہ کہہ رہے میں ایک رات میں پڑھ لی پوری کتاب۔ پاگل تھا کیا؟ تم لوگوں کو سکول میں داخل کیا، کیمسٹری کا ٹیچر آیا، کیمسٹری کے ٹیچر نے کہا میں ایک رات میں سارے بچوں کو آج ہی کیمسٹری پوری پڑھا دوں گا۔ آپ لوگ سارے آؤ گے، آ کے اپنے بابا کو بتاؤ گے، کوئی اپنے پیرنٹس کو، ماما کو بتائے گا، پرنسپل کے پاس جائے گا کہ جو ٹیچر آیا اس نے پہلے دن ہی 3 چیپٹر پڑھا دیے، میں پوری کتاب ہی بات نہیں کرا،
اور یہاں آپ کا جو مولوی صاحب حافظ صاحب ایک رات میں شبینہ جی پوری رات کے ساتھ صبح جی چاول کی دیگ چڑھائی، اس کو منتجن دیا، بریانی دی، ساتھ 10,000 روپیہ 50,000 روپیہ دیا، چیک دیا، پھر اس کے گھر میں دانے بھی پہنچا دیے۔ اس نے کہا بھائی میں نے کل دوسری مسجد میں ختم کرنا ہے۔ کس چیز کا ختم کر رہے ہو بھائی؟ کیا رہے ہو؟ تمہیں کتاب من الذین اوتوا الکتاب، تم نے اس کا مذاق بنا دیا۔ کوئی گا کے پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے جی ایک سانس میں پڑھا جی قاری عبد الباسط، ایک سانس میں۔ کیوں؟ یہ سانس کا کیا تعلق ہو گیا ایک سانس میں؟ کہتے ہیں کہ دماغ کی شریان پھٹ گئی وہ پڑھتے پڑھتے۔ حد نہیں ہو گئی؟ ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جی وہ کان منہ کے زاویے چینج ہو رہے ہیں، شکل بگڑ رہی ہے، ایک ہاتھ کان پہ رکھا ہوا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایک سانس میں ختم کیا۔ کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ تم ہی تو وہ لوگ ہو جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہو اور اس کو ذریعہ معاش بناتے ہو کہ اس کو جھٹلانے سے تمہیں پیسے ملتے۔ کوئی پادری تو آ کے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا، کوئی یہودی تو آ کے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کرتا، نہ ہی کوئی تانترک آتا ہے جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ وہ خود کی کتابوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے تم قرآن کے ساتھ کر رہے، گا کے پڑھ رہے۔ فرینچ ہو تو فرینچ میں اس کا ترجمہ کر کے پڑھو، پشتون ہو تو پشتو میں اس کا ترجمہ پڑھو، سندھی میں ہو سندھی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کیا تیری زبان میں، تو جو زبان بولتا ہے اس زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرو، اور تیرے کو پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، مت پکڑو دوست ان لوگوں کو جنہوں نے خود کا دین کا مذاق بنا دیا، کھیل تماشا بنا دیا، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، اور اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کرو اگر تم مانتے ہو، ان کنتم مومنین۔ کیا مطلب؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم نے ان کو بلایا نصیحت کی طرف، ذکر کی طرف، اتخذوها، انہوں نے اس کو پکڑا۔ کس کو پکڑا؟ نصیحت کو، کہ جو تم صلاۃ کو کہہ رہے تھے نا کہ صلاۃ کی طرف آؤ، تو انہوں نے صلاۃ کو، نصیحت کو کیا پکڑ لیا؟ حزوا ولعبا، کھیل تماشا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تم اذان دے رہے ہو مسجد میں کھڑے ہو کے تو لوگ اس اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ترجمہ ہی غلط کر دیا لوگوں نے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نے لوگوں کو نصیحت کی طرف بلایا تو انہوں نے اس صلاۃ کے فینومینا کو، کہ صلاۃ کی طرف کیسے آنا ہے، صلاۃ پہ کیسے قائم ہونا ہے، اس کا مذاق بنا دیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جی یہ نماز کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ نماز کا تو پہلے آپریشن کرو کہ نماز کس لفظ کہاں سے آئی، کس جگہ۔ یہ تو یہاں کے ہندوؤں کا لفظ ہے۔ نما تو پوجا کو کہتے ہیں، نما اج، اصل میں لفظ ہے نما اج۔ وہ زبردست کو جبردست بولتے ہیں، زال اور جیم، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لفظ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا واڑنا بولتے ہیں نا، کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی پروگرام وڑ گیا، کہ کسی چیز وہ ختم ہو گیا، واڑنا کہ وہ اندر وڑ گیا بندہ۔ ابھی کچھ یہ ہماری پنجابی میں، کچھ جو پنجابی نے وہ باڑنا بولتے ہیں، بے سے، لفظ تو ایک ہی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پٹواری بندہ اور کتنے باڑسیں بچ گڈی کے، اور کتنے باڑسیں، اور کتنے ڈالو گے باڑسیں۔ ہم پنجابی نے بولتے ہیں اور کتنے باڑسیں بچ، تو وہ بے اور وے وہ چیز مل رہی۔ ابھی ممبئی ہے نا، ممبئی تو بمبئی ہو گیا، ممبئی بمبئی ہو گیا، مکہ اور بکہ، عمران عبران، وہ وہی عمران ہے، عبران جو جسے کہتے ہیں کہ ہبریو، ایکچولی تو وہ عبریو، عبرانی زبان، عبرانی زبان۔ وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ عبران کون تھا؟ عمران تھا۔
تو جو یہ بات یہاں پر آ رہی نا، نماز سے جہاں سے بات آئی، تو یہ ہے نماز۔ یہ کہاں کہاں لفظ آپ کو ملے گا؟ سعودیہ میں جاؤ گے وہاں کوئی نماز نہیں بولے گا، وہاں لوگ صلاۃ بولیں گے۔ ایون کہ لندن میں بھی چلے جاؤ گے نا، جو لندن کے انڈین اور مسلمس لوگ ہوں گے، انڈینس اور پاکستانی اور ایرانی اور یہ بنگلہ دیش اس سائڈ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو وہاں کے جو لوگ ہوں گے اور انہوں نے یہ ٹریڈیشنز اسلام کو قبول کیا ہوگا، وہ بولیں گے آئی ایم گوئنگ آفرنگ، کہ میں آفرنگ ٹو پرے، آئی ایم آفرنگ ٹو پرے، یا صلاۃ بولیں گے، نماز نہیں بولیں گے۔ نما تو کہتے ہیں پوجا کو، نما کہتے ہیں پوجا کو، کہتے ہیں عبادت کو کہتے ہیں، اور آج جو ہے وہ آج ہے، اج، آگ نہیں، اج، آج جو مطلب ٹوڈے، آج کی عبادت نماز بنا دی انہوں نے، اس کا مذاق بنا دیا۔ اصل میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہ یہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن میں دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہو کہ عشاء کی اتنی رکعتیں پڑھو اور فجر کی اتنی رکعتیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں صلاۃ کی طرف بلایا جائے تو نصیحت کی طرف بڑھو اور نصیحت پہ قائم رہو، تاکہ تم لوگ پاک ہو اور خود کو جھکاؤ رکھو اللہ کے آگے۔ وہم راکعون، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب ان کو صلاۃ کی طرف بلایا جاتا ہے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو انہوں نے اس کو صلاۃ کو پکڑ لیا کھیل تماشا، مذاق سمجھ لیا انہوں نے۔ صلاۃ کوئی بھائی اس طرح نہیں کریں، صلاۃ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ صلاۃ کو سمجھنا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر، ادھر سنیں میری طرف، سورہ حج کی آیت نمبر 40 پڑھ، ایک آیت کے اندر، سنگل ورس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو سورہ حج آیت نمبر 40 بلکہ سورہ حج آیت نمبر 39 سے 41، 39 سے 41، 39 40 41، اذن للذین، پرمیشن دیے گئے ہیں وہ لوگ، یقاتلون، کہ لڑائی کیے جاتے ہیں، کہ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، جو لوگ لڑائی لڑتے ہیں ان لوگوں کو لڑائی کی اجازت دی گئی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر قدرت رکھے ہوئے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ الذین، وہ لوگ، اخرجوا من دیارہم، جو لوگ نکالے گئے ہیں خود کے گھروں سے، بغیر حق، کوئی ان کا قصور نہیں تھا، کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ ان کو گھروں سے نکالا جائے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، کس وجہ سے؟ الا، صرف یہ کہ ان یقولوا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کوئی ہے جو ہم سب کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہاں تو سارے لوگ بول رہے ہیں رب ہمارا رب، اللہ ہمارا رب، اللہ ہمارا رب، کوئی نکال رہا ہے کسی کو؟ جب تم ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان صرف وہی لوگ لے کر آئے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے اوپر یہود اور نصارہ دائرہ لگا دیں گے۔ وہ ان یجاہدوا، وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کہ وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ پال رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جیب میں پیسے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، جو بینک میں پیسے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، جو اے ٹی ایم میں مال ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جو ہمارے فریج میں پڑا ہے، ہمارے گھروں میں پڑا ہے، ہمارے گوداموں میں پڑا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ پھر زمین میں ٹریول کرتے ہیں، سائحون بنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو زندگی کی سہولیات سے، زندگی کی نعمتوں سے محروم ہیں، وہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے ان کو وہ ترغیب دیتے ہیں۔ یحضون علی طعام المسکین، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے مال نہیں کمایا، یہ اللہ نے تمہیں دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ صرف یہ کہنے پہ جب تم یہ کام سٹارٹ کرو گے کہ تم اپنے ساتھ ایک بندہ لگا لو گے اور ایک بندے کو بولو گے کہ بھائی تو اپنے ساتھ ایک بندہ لگا لے، اور اس کو بولو گے کہ تم اپنے ساتھ ایک بندہ لگا لو، جب تم یہاں سے 15-16 بندے نکلو گے اور جب تم امیر لوگوں کے پاس جاؤ گے جو مال پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، جب تم ان کو بولو گے کہ بھائی تمہیں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ان لوگوں کو خرچ کرو، تو وہ پھر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تمہارے اگینسٹ۔ جب تم اکٹھے ہو گئے یہ کہنے پہ کہ اللہ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، پھر وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہیں تمہارے دیش سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ انسانوں کو بعض سے دفع نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے دفع کرنا ہی کرنا ہے، میں نے دفع کرنا ہی کرنا ہے، ان کو ریپل کرنا ہی کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو رب کہنے والے لوگ نکلیں تو صحیح باہر، جب یہ اکٹھے ہوں گے یہ کہیں گے کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر کے لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں ان کی مدد نہ کروں، کہ بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں سے دفع نہ کروں، تو کیا ہو، لہدمت، ختم ہو جائیں، صوامع، گودام۔ وہ لکھ رہا ہے یہودیوں کے درویشوں کے خلوت خانے، وبیع، تجارت، وصلوات، صلوات کا ترجمہ لکھ رہا ہے عبادت خانے نصارہ کے، اور مساجد کا ترجمہ لکھ رہا ہے مسجدیں۔ صلوات کا ترجمہ لکھ رہا ہے عبادت خانے یہودیوں کے، صلوات کا حافظوا علی الصلوات والصلوات، یہودیوں کی عبادت خانوں کی حفاظت کرو گے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بیع والصلوات، آفیسز، مساجد، گودام، تجارت، جہاں تم نے باہر نکلنا ہے، اللہ پہ جو ایمان لانے والے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے صوامعوں کو ٹھیک کرنا ہے، تم نے تجارت کو ٹھیک کرنا ہے، بیع کو ٹھیک کرنا ہے، صلوات کو ٹھیک کرنا ہے، اور مساجدوں میں تم نے صرف اللہ کا نام بلند کرنا ہے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں نام لیا جاتا ہے اللہ کا کثرت سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، بے شک جو مدد کرتا ہے اللہ کی، مَن يَنْصُرُهُ، اس کو کہ مدد دیتا ہے اس کو۔ یہ وہی بات ہے کہ تم نے اصل میں کیا کیا، تم نے خود کی مدد کی ہے، تم باہر نکلے ہو اور تم نے اپنے لوگوں کی ہیلپ کی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کہ تمہیں کیا کرے گا، تمہیں یثبت اقدامکم، تمہاری معیشت مضبوط کر دے گا، تمہارے معاشرے میں جو ایک امیر لوگوں کے پاس دولت نہیں رہے گی، جو لوگ دبے ہوئے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور معاشرہ اوپر چلا جائے گا۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آگے لکھا ہوا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو ہم نے کہا کہ صلاۃ کی ڈیفینیشن کے لیے، یہ جو لوگ ہیں، کون لوگ؟ جنہوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان مکناہم فی الارض، اگر میں ان کو زمین پہ دسترس دوں، یعنی اگر تمہارے معاشرے کے اندر اس طرح کا کلسٹر آف پیپل کریٹ ہو گیا جس نے یہ کہا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر یہ گھروں سے نکال دیے جائیں گے، میں ان کی مدد کروں گا، یہ اکٹھا ہوں گے، یہ حملہ کریں گے اور یہ لوگوں کو دفع کریں گے، ہٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں کہ ام مکناہم فی الارض، اگر میں ان کو زمین پہ دسترس دوں، اقاموا الصلاۃ، یہ صلاۃ کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ۔ اب یہ حکومت کر کے کیا، یہ حکومت زکوٰۃ دیتی ہے، ان لوگوں کو تو معاشرے میں تو عوام زکوٰۃ دیتی ہے حکومت کو۔ کہ ام مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں کنڈیشنل کر دیا اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے قیام کو، ام مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین پہ دسترس دیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ قائم رکھیں صلاۃ کو۔
یہ امپلیمنٹیشن آف کنسٹیٹیوشن کو انشور کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین بنا کے دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی یہ گارنٹی دیں گے، اس کو معاشرے میں امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، پھر یہ کرپشن تھوڑا کریں گے۔ تو صلاۃ تو یہ چیز ہے، یہاں تو صلاۃ قائم کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تو ان کو بلاتا ہے صلاۃ کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے قوم، یہ ایسے لوگ ہیں لا یاقلون، جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان میں عقل ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں میں جا رہے ہیں صبح صبح، سردیوں میں لانتی لوگ سردیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو ڈنڈے مار کے اٹھاتے ہیں مدرسوں کے اندر، ان کو بولتے ہیں یہ لو چندے والی کاپی اور جاؤ چندہ جمع کرو۔ پتہ نہیں اس کی ماں بیچاری گھر میں بیٹھ کے، گاؤں میں کوئی جنوبی پنجاب میں ہوگی، کوئی کشمیر کی ہوگی، کوئی پشاور کی ہوگی، کہیں بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہوگی، اپنے شوہر کو کھلا رہی ہوگی، بچہ انہوں نے مدرسے بھیجا ہوا ہے، مدرسے والے صبح اس کو بھیجتے ہیں جاؤ چندہ جمع کر آؤ، اور وہ جی حدیث لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہے جس نے بنتی ہوئی مسجد میں حصہ بنایا، جنت میں اپنا گھر بنایا۔ وہ مسجد 15 سال سے 20 سال سے نہیں بنی، بنتی جا رہی ہے، بنتی ہی جا رہی ہے 20 سال سے۔ مسجدیں کون سی ہیں؟ ہمیں باہر نکلنا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو باہر نکلنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے وہ پڑھ کے سنانا ہے۔ تانترک تو بیٹھے ہیں تمہاری مسجدوں میں لوگوں کا دین خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جو تمہیں ویسے ہی چلے جاؤ ہندوؤں میں کے پاس چلے جاؤ، وہ کسی کو بولیں گے جی یہ ناریل توڑ کے جی اپنے گھر میں لگا دو جی برکت آ جائے گی، وہاں بھی اسی قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں چلے جاؤ لوگ بولیں یہ دھاگا باندھ دیں جی اپنے گھر کے اندر، یہ جی بابا جی کی مزار سے لیا ہے، گھر میں کالا کپڑا باندھ دیں جی برکت رہے گی۔ کیا فرق ہے تم میں اور اس میں؟ وہ کہہ رہے فرق یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جی، کوئی بھی فرق نہیں ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔